شہر قائد میں کنٹونمنٹ بورڈز کے بلدیاتی انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم تیز کر دی۔ کورنگی کریک کنٹونمنٹ میں بھی انتخابی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اس ضمن میں جماعت اسلامی قیوبات کے حلقہ کے امیر زمرد اوان کی سربراہی میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پارٹی عہدیداران سمیت علاقہ معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت اور نعت پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت شکیل تنولی نے حاصل کی۔ پر چھڑ کے پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر اتحاد العلماء کورنگی قاری منصور احمد قریشی نے کہا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا جائے، جبکہ سائنسی تدابیر کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے بھی رجوع کیا جائے۔ تو وہ بھی یہ بلدیاتی الیکشن کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کے سیوریج، آپ کے راستہ، آپ کا روڈ، آپ کا پانی، آپ کے مسائل جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ تو کنٹونمنٹ بورڈ میں ہمارے اس ضلع میں تو 5 حلقے لگتے ہیں، جن میں سے 4 میں جماعت اسلامی نے اپنے رفقاء کو کھڑا کیا اپنے نام اور اپنے نشان سے۔ تو ایک تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان امیدواروں کو کامیابی بھی نصیب فرمائے گا، اور انہوں نے پہلے بھی گلشیر خان نے بھی ڈیلیور کیا ہے، مزید جو لوگ ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے۔ اور اس سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب ہوں، عبدالستار افغانی صاحب ہوں، میں خود بھی نائب ناظم یوسی رہا، الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کام لیا ہے اور اس شہر کو ہم نے سجایا ہے، اور دوبارہ سے اس شہر کو زندہ کرنے، دوبارہ سے اس شہر کو سجانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ جماعت اسلامی کی طرف توجہ دیں، جماعت اسلامی کی طرف رخ کریں، اور جماعت اسلامی پر جب آپ نے اعتماد کیا اور ان کو ووٹ دیا ہے تب ہی الحمدللہ کہ جماعت اسلامی نے آپ کو ڈیلیور کیا ہے۔ اے ٹی وی سے بات کرتے ہوئے خدمت کمیٹی کے سرپرست فریدون لالا نے کہا، یہاں قیومباد میں کچرا کنڈی کا مسئلہ ہے، پھر سید کے سامنے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ کرنے کے بعد وہ نالے کا مسئلہ ہے، جس سے اب بارش ہو جائے گی تو ہمارا اے سیکٹر اور بی سیکٹر پانی کا ایک سیلاب بن جائے گا۔ اس ٹائم پہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن اس ٹائم پہ لوگ نہیں بول رہے ہیں، سمجھ سے بالا تر ہے، اتنے لوگ خوف زدہ کیوں ہیں لوگوں سے؟ تو یہ جماعت اسلامی آگے یہ ہو لگ سکتا ہے کہ لوگ تھوڑا بولتے ہیں، تو جماعت اسلامی اس ٹائم پہ جو بھی ورک کر رہی ہے، جو کرونا کے انسر انہوں نے کام کیا، پھر ان جیسے بھی متاثرین کوئی آ جاتے ہیں، کچھ معاملات کے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ جماعت اسلامی اس ٹائم پہ صحیح ورک کر رہی ہے۔ الیکشن پہ میں بولتا ہوں کہ لوگوں کو ان لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے جو لوگ علاقے کے مفاد میں کام کرتے ہیں، مطلب کسی کی ذاتی صحیحیت کا نہیں، علاقے کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو ووٹ دینے چاہیے۔ پبلک ایڈ کمیٹی کے آصف خان نے انتخابی مہم سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور جماعت اسلامی اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے دوبارہ کراچی کے عوام کی خدمت، بالخصوص کنٹونمنٹ کے اندر لوگوں کی خدمت کر کے لوگوں کو شکریہ کا موقع دے گی۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس پچھلے کافی عرصے کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کو وہ دیکھ چکے ہیں سندھ کے اندر اور وفاق کے اندر، اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سے لوگوں کو سبق حاصل ہوا اور جماعت اسلامی کی طرف لوگوں نے رجوع کیا تو انشاءاللہ جماعت اسلامی لوگوں کی توقعات کے اوپر بھرپور پورا اترنے کی کوشش کرے گی۔ سنی رابطہ کونسل کراچی ڈویژن کے جنرل سیکریٹری رانا ناصر نے زمرد اوان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بھائی نے جو ہے ہمیں آج یہاں انوائٹ کیا، تو ان کی علالت کی وجہ سے یہاں پر آج قرآن خوانی کی گئی، تو جس پر یہاں پر میں یہ پیغام دوں گا کہ جب بھی کوئی بیماری کا مرحلہ آتا ہے تو ہمیں اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیگر آگے جو معاملات سیاسی معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم تمام مذہبی جماعتیں انشاءاللہ ایک اس اپنے علاقے کے اندر ایک لائحہ عمل بنائیں گے، اور انشاءاللہ سنی رابطہ کونسل جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا جو ہے لائحہ عمل تیار کرے گی انشاءاللہ۔ رہنما ضلع کورنگی سیاسی و بلدیاتی امور منصور فیروز نے انتخابی مہم سے متعلق بتایا، اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود ہم نے بٹائی کالونی کے اندر بہت اچھے طریقے سے پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے۔ کرونا کے دوران میں بالکل جو لاک ڈاؤن تھا پچھلے سال، میں بالکل گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ بٹائی کالونی کی عوام نے کسی نے خدمت نہیں کری، یعنی یہ تو پورا اوور آل کراچی کا فنومینا تھا، چاہے وہ قیوم آباد ہو، چاہے بٹائی کالونی ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو، اقتدار ہو یا نہ ہو، لوگوں کی خدمت ہم نے کری ہے اور انشاءاللہ وہ جاری رہے گی۔
اور ہمیں امید ہے کہ جو ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے لوگ اس کو اپنا ریکوگنائز کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم مٹھائی کالونی سے کلین سویپ کریں گے۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی حلقہ قیومباد زمرد اوان نے تقریب میں آئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، کراچی کے اندر جتنے بھی کنٹونمنٹ بورڈز کے ایریے ہیں ان کے اندر جماعت اسلامی نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور جماعت اسلامی نے یہ باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم اپنے جھنڈے اور اپنے نشان کے ساتھ جو ہیں وہ باقاعدہ الیکشن لڑیں گے۔ ترازو نشان ہے جماعت اسلامی کا، اور جماعت اسلامی نے چاہے وہ کرنگی کنٹونمنٹ بورڈ ہو، ملیر کنٹونمنٹ بورڈ ہو، یا ہمارا جو کینٹ کہلاتا ہے ہمارا صدر زون جو وہ ایریا ہو، چاہے ہمارا ڈیفنس کلفٹن ہو، ہمارا ماڑی پور کینٹ ہو، ہمارے کراچی کے اندر جتنے بھی کینٹس کے ایریا ہیں ان کے اندر امیدوار کھڑے بھی کر دیے ہیں، ان کے کاغذات کی نومینیشن بھی جمع ہو چکی ہے اور نشان بھی ان کو الاٹ ہو چکے ہیں۔ تو ایک کراچی کے اندر جماعت اسلامی پچھلے 4-5 سال سے حقوق کراچی کے نام سے، کراچی کو حق دو کے نام کے اس سے پوری ایک کمپین چلا رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کراچی کے جو مسائل ہیں وہ جماعت اسلامی ہی حل کر سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کو جب جہاں موقع ملا ہے جماعت اسلامی نے ڈیلیور کیا ہے۔ نعمت اللہ صاحب کا دور ہو، عبدالستار افغانی صاحب کا دور ہو، یا جماعت اسلامی کا کوئی بھی نچلی سطح کا بھی نمائندہ ہو، اس کو جب بھی خدمت کا موقع ملا ہے، لوگوں نے اعتماد کیا ہے تو اس نے ایک بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر الیکشن انہیں ایک بڑی سطح پہ کمپین لانچ ہے، لوگوں کا بہت زیادہ رجوع ہے، اور مجھے امید ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر نہ صرف کراچی کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی بہت اچھے نتائج دے گی۔ تقریب سے قبل زمرد اوان کی صحت یابی کے بعد قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ اختتام پر دعا کا خاص اہتمام کیا گیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه والديه وذرياته اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ محمد عباس شاہ، ATV کراچی۔